حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا حضرت عائشہ کو صدقہ سے روکنا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے تھے اور وہ ان سے بہت محبت فرماتی تھی۔ انہوں نے ہی گویا بھانجے کو پالا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس فیاضی سے پریشان ہو کر کہ خود تکلیفیں اٹھائیں اور جو آئے وہ فوراً خرچ کر دیں، ایک دفعہ کہہ دیا کہ خالہ کا ہاتھ کس طرح روکنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی یہ فکرہ پہنچ گیا، اس پر ناراض ہو گئی کہ میرا ہاتھ روکنا چاہتا ہے اور ان سے نہ بولنے کی نظر کے طور پر قسم کھائی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو خالہ کی ناراضگی کا بہت صدمہ ہوا۔ بہت سے لوگوں سے سفارش کرائی مگر انہوں نے اپنی قسم کا عذر فرما دیا۔ آخر جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بہت ہی پریشان ہوئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ننہال کے 2 حضرات کو سفارشی بنا کر ساتھ لے گئے۔ وہ دونوں حضرات اجازت لے کر اندر گئے، یہ بھی چھپ کر ساتھ ہو لیے۔ جب وہ دونوں پردہ کے پیچھے بیٹھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پردہ کے اندر بیٹھ کر بات چیت فرمانے لگیں تو یہ جلدی سے پردہ میں چلے گئے اور جا کر خالہ سے لپٹ گئے اور بہت روئے اور خوشامد کی۔ وہ دونوں حضرات بھی سفارش کرتے رہے اور مسلمان سے بولنا چھوڑنے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یاد دلاتے رہے اور احادیث میں جو ممانعت اس کی آئی ہے وہ سناتے رہے، جس کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان احادیث میں جو ممانعت اور مسلمانوں سے بولنا چھوڑنے پر جو عتاب وارد ہوا ہے اس کی تاب نہ لا سکی اور رونے لگی۔ آخر معاف فرما دیا اور بولنے لگی، لیکن اپنی اس قسم کے کفارے میں بار بار غلام آزاد کرتی تھی، حتیٰ کہ 40 غلام آزاد کیے، اور جب بھی اس قسم توڑنے کا خیال آ جاتا اتنا روتی کہ دوپٹہ تک آنسوؤں سے بھیگ جاتا۔ فائدہ میں لکھتے ہیں کہ ہم لوگ صبح سے شام تک کتنی قسمیں ایک سانس میں کھا لیتے ہیں اور پھر اس کی کتنی پرواہ کرتے ہیں؟ اس کا جواب آپ اپنے ہی سوچنے کا ہے۔ دوسرا شخص ہر وقت پاس رہتا ہے جو بتا دے، لیکن جن لوگوں کے ہاں اللہ کے نام کی وقت ہے اور اللہ سے عہد کر لینے کے بعد پورا کرنا ضروری ہے، ان سے پوچھو کہ عہد کے پورا نہ ہونے سے دل پر کیا گزرتی ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو جب یہ واقعہ یاد آتا تو بہت زیادہ روتی تھی۔ ایک اور جگہ حضرت عائشہ کی حالت اللہ کے خوف سے بیان کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی محبت تھی وہ کسی سے مخفی نہیں، حتیٰ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا سے۔ اس کے ساتھ ہی مسائل سے اتنی زیادہ واقف تھی کہ بڑے بڑے صحابہ مسائل کی تحقیق کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کو سلام کرتے تھے۔ جنت میں بھی حضرت عائشہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کی بشارت دی گئی۔ منافقوں نے جب آپ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی تو قرآن شریف میں آپ رضی اللہ عنہا کی برأت نازل ہوئی۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ 10 خصوصیات مجھ میں ایسی ہیں کہ کوئی دوسری بیوی ان میں شریک نہیں۔ ابن سعد رضی اللہ عنہ نے ان کو مفصل نقل کیا ہے۔ صدقہ کی کیفیت پہلے قصوں سے معلوم ہو ہی چکی، لیکن ان سب باتوں کے باوجود اللہ کے خوف کا یہ حال تھا۔ فرمایا کرتی تھی کہ کاش میں درخت ہی ہو جاتی کہ تسبیح کرتی رہتی اور کوئی آخرت کا مطالبہ مجھ سے نہ ہوتا۔ کاش میں پتھر ہوتی، کاش میں مٹی کا ڈلا ہوتی، کاش میں پیدا ہی نہ ہوتی، کاش میں درخت کا پتا ہوتی، کاش میں کوئی گھاس ہوتی۔ فائدہ میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے خوف کا یہ منظر دوسرے باب کے 5ویں 6 قصہ میں بھی گزر چکا ہے۔ ان حضرات کی یہ عام حالت تھی، اللہ سے ڈرنا انہی کا حصہ تھا۔ بس بھائی ہم سب کو بھی اللہ تعالی ہر وقت ڈرنے کی اور قبر کو یاد کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق